اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید آپ کا سچائیوں کے سفر میں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشحالی لے کے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ میری آج کا ٹاپک ہے توبہ، ایک نئی شروعات۔ توبہ زندگی کی راہوں میں بار بار ہم سے اور آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی ویسے ہو جاتی ہیں اور کبھی خود سری میں۔ انسان کی فطرت ہے کہ خود خطا کار ہے، لیکن خوبصورتی اسی بات میں ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور بہتری کی طرف قدم بڑھائے۔ اسلام میں اس عمل کو توبہ کہا جاتا ہے، جو نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ ایک جذبہ ہے، ایک نئی شروعات کا نام ہے۔ جتنا انسان میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوگا اتنا انسان اللہ کے قریب ہوگا۔ جب انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ تبھی اللہ پاک سے توبہ کرے گا۔ نادم جب انسان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ توبہ کا لفظی معنی پلٹنا یعنی گناہوں سے پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی کہ اپنی غلطی کو ماننا اور سر تسلیم خام کر دینا اللہ پاک کے سامنے۔ اس کا مقصد اپنے کیے پر نادم کا اظہار کرنا، ندامت کا اور معافی طلب کرتے ہوئے آئندہ ان غلطیوں سے بچنے کا عہد اللہ پاک سے کرنا۔ اسلامی تعلیمات میں توبہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ یہ انسان کو اس کی خطاؤں کا احساس دلاتی ہے اور اسے ایک بہتر انسان بننے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ توبہ کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یعنی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ نادم اور جو سر تسلیم خام اللہ پاک کے سامنے کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک میں ذکر آیا کہ توبہ کرنے والوں کو وہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اور پھر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو توبہ کو قبول فرما کر انہیں اپنی رحمتوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ انسان توبہ کرتا ہے جب پیارے دوستو، اللہ کتنے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کو انسان کی توبہ اتنی پسند ہے اور اس کا ایک جو اس نے اپنے گناہ کیا ہوا نادم، ایک آنسو اللہ پاک کو اتنا اللہ پاک کے ہمیں قریب کر دیتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو ہر حالات میں استغفار کرتے رہا کریں، معافی مانگتے رہا کریں۔ انسان اپنی غلطی کا احساس رکھتا ہے، اس پر شرمندہ ہوتا ہے۔ دوسرا قدم ہے معافی طلب کرنا، اللہ سے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگنا اور اپنی خطاؤں کو معافی کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا۔ آخر میں آئندہ اسی غلطی کو نہ دہرانے کا عہد کرنا، یعنی کہ اللہ سے جب ہم تہہ دل سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں اللہ کہ ہم اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ یہ عہد اس بات کی دلیل ہے کہ انسان نہ صرف اپنی غلطی کو مانتا ہے بلکہ آئندہ اس سے بچنے کی سنجیدہ کوشش بھی کرتا ہے۔ توبہ کی برکات۔ توبہ کے عمل سے نہ صرف انسان اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتا ہے بلکہ اس سے اس کے دل کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ ایک پاک دل اور سچے دل کے ساتھ انسان زندگی کی راہوں میں بہترین طور پر چل سکتا ہے۔ جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی مسٹیک کرتے ہیں تو جتنی کوشش ہو سکے اللہ پاک تو ہمارے ظاہر کو جانتا ہے نا، لوگ ہمارے ظاہر کو جانتے ہیں، اللہ ہمارے باطن کو جانتا ہے۔ تو شرمندگی کا احساس بھی پیدا ہونا معافی کے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور میرے پیارے دوستوں، میری آپ سے بہت التماس ہے کہ رمضان کا بہت خوبصورت اور باربرکت مہینہ چل رہا ہے، اپنی دعاؤں میں فلسطین کو ضرور شامل کریں۔ بچے، بوڑھے اور عورتوں کو اللہ پاک ان کو آزادی کی نوید سنائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔